السلام علیکم دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سمجھا تھا کہ قرآن میں سما یعنی آسمان کا مطلب یونیورس ہے، اور ہم نے جانا کہ یہ ورڈ قرآن میں پرولر جمع میں بھی آیا ہے، سماوات آسمانوں یعنی ملٹیورس۔ ہم نے جانا تھا کہ قرآن 7 یونیورس کی بات کر رہا ہے، اور اب ہم جانیں گے کہ قرآن ہمارے یونیورس کے علاوہ باقی کے 6 یونیورس میں بھی ایک زمین کی بھی بات کر رہا ہے، یعنی ہمارے یونیورس میں جو ایک خوبصورت ارتھ پلینٹ پایا جاتا ہے، ایسے ہی ایک ارتھ پلینٹ ان 6 یونیورس میں بھی ہیں، اور وہ بھی اپنے سولر سسٹم کے ساتھ۔ دوستو صرف اتنا ہی نہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان 6 یونیورس میں جو 6 زمینیں ہیں ان میں لیونگ تھنگ زندہ جیو بھی ہیں۔ قرآن ہمیں یہ تو نہیں بتاتا کہ ان زندہ جیووں کے باڈی اسٹرکچر کیسے ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر کچھ ایسا بتاتا ہے جسے جان کر آپ کو حیرانی ہو سکتی ہے۔ میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں گہری کھوج۔ لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا واقعی قرآن 7 یونیورس کے علاوہ 7 زمینوں کی بھی بات کر رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جلد ہی ہم ان کو اپنی نشانیاں باہری دنیا میں بھی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن سچ مچ حق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی انہی کی طرح، یعنی اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی انہی کی طرح 7 بنائی ہیں۔ یہ آیت بالکل صاف طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 یونیورس بنائے اور 7 زمینیں بھی بنائیں، اور اگلی آیت ہمیں بتائے گی کہ جیسے ہماری زمین سولر سسٹم کے اندر ہے، ویسے ہی دوسرے یونیورس کی زمینوں کے بھی اپنے اپنے سولر سسٹم ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہاں ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے۔ حقیقت میں تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 اسٹیج میں بنائے، پھر اپنی بادشاہی پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی کریشن ہے اور اسی کا حکم ہے، بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پالن ہار۔ دوستو اس آیت میں کہا جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، عربی میں سورج کو شمس کہتے ہیں، چاند کو قمر اور تاروں کو نجوم۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی سورج اور چاند کی بات کی ہے تو وہ سولر سسٹم کے ہی سورج اور چاند کی بات کی ہے جن کے بیچ زمین ہے۔ جیسے کہ یہ کچھ آیتیں دیکھیے، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے لبھاونے بنا دیے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے خدمت میں لگا رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ چاند اور سورج کو اس نے خدمت میں لگا رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک مقرر وقت تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اور بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سولر سسٹم کے سورج اور چاند کی بات کی ہے، اور اب ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ دوسرے یونیورس کی زمینوں کے بھی اپنے اپنے سولر سسٹم ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے؟ ہم یہ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں کہ قرآن میں سما یعنی آسمان کا مطلب یونیورس ہے، اور اس آیت میں 7 آسمان کا ذکر ہے، یعنی 7 یونیورس۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی 7 یونیورس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی دوسرے یونیورس کی زمینوں کے بھی اپنے اپنے چاند اور اپنے اپنے سورج ہیں۔ اب قرآن کی وہ آیتیں دیکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا دوسرے یونیورس کی زمینوں پر بھی لیونگ تھنگ زندہ جیو ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں میری نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں یعنی آسمانوں اور زمین میں پھیلا رکھے ہیں۔
یہ آیت ہمیں صاف طور پر بتا رہی ہے کہ دوسرے یونیورس میں بھی جیو ہیں۔ جان لو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ہیں، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور کیا گزرے گی اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور گھبرا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچانا چاہے گا، اور سب عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ دوستو، ان آیتوں میں ان کی بات ہو رہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اس آیت میں کہا جب سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، یعنی گھبرا جائیں گے وہ دوسرے یونیورس والے بھی اور زمین والے بھی، سوائے ان کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچانا چاہے گا، اور سب عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ دوستو، غیب کا علم وہ سب کچھ جو چھپا ہوا ہے جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ نہیں جانتے جو دوسرے یونیورس میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دوسرے یونیورس میں جو بھی ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں، کیونکہ یہ کہنا کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، یہ تو انہی سے کہا جا سکتا ہے جو ہماری طرح سمجھ رکھتے ہوں۔ لیکن دوستو، اتنی آیتوں کے باوجود بھی جو میں چاہ رہا تھا وہ مجھے نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ جو چھپا ہوا ہے اس کا علم تو فرشتے بھی نہیں رکھتے، اور وہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں۔ میں اس بات کو مان بیٹھا تھا کہ قرآن آسمانوں میں جن لیونگ تھنگ کی بات کر رہا ہے وہ صرف فرشتے ہی ہیں، اور میں جن کی تلاش کر رہا ہوں وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ میں قرآن کو بند کر ہی رہا تھا کہ انجانے میں ایک آیت سامنے آئی، اور اس آیت نے مجھے اور ریسرچ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔ دوستو، اس آیت نے دونوں ہی لیونگ تھنگ کو صاف صاف بتا دیا کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے، یعنی دوسرے یونیورس میں فرشتوں کے علاوہ اور بھی جاندار ہیں۔ اور دوستو، اگر پچھلی آیت کو دھیان میں رکھیں تو دوسرے یونیورس میں فرشتوں کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں ان میں ایسے بھی جاندار ہیں جن سے کہا کہ وہ چھپی باتوں کا علم نہیں رکھتے، یعنی ایسے جاندار جو ہماری طرح انٹیلیجنٹ ہیں۔ اور اسی آیت کی اگلی دو آیتیں اسی بات کا ثبوت ہے کہ دوسرے یونیورس میں ہماری طرح ایسی انٹیلیجنٹ لائف رکھنے والے ہیں جنہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی دوسرے یونیورس والے اور زمین والے اور سب فرشتے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، اس لیے تم مجھی سے ڈرو۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے، اور صرف اسی کا دین چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کا ڈر رکھو گے؟ دوستو، ساتوں یونیورس میں اللہ کا دین چل رہا ہے، اور جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہی پیغام دوسرے یونیورس کے لوگوں کو بھی دیا ہے کہ دو خدا نہ بنا بیٹھنا، خدا تو بس ایک ہی ہے، اس لیے تم مجھی سے ڈرو۔ دوستو، یہ ریسرچ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ابھی تو بہت کچھ باقی ہے آپ کے لیے۔